Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we are going to discuss about a story, The Sun's Veto, and about the author of this short story, of this beautiful short story. تو آج ہم جو تھامس ہارڈی ہے جس نے یہ خوبصورت شارٹ سٹوری لکھی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. فرسٹ ٹاپک اس وقت ہمارا یہی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم سٹوری کے بارے میں پڑھیں گے. اور اس کا کوشچن جو بنے گا, واٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا لائف اینڈ دا ورکس آف تھامس ہارڈی اور ہز بایوگرافی. Thomas Hardy was born on 2nd of June 1840 in the English county town of Dorset. His life can be divided into 3 phases. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ٹامس ہارڈی جو ہے یہ 2 جون 1840 کو یہ شخص جو انگلش کاؤنٹی کے ٹاؤن جو ہے ڈورسٹ کے ٹاؤن میں جو ہے پیدا ہوا ہے. اور اس کے کہتے ہیں کہ لائف کو ہم نے 3 پارٹس میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. دا فرسٹ فیز 1840 to 1870 embraces childhood, adolescence, apprenticeship, first marriage, early poems and his first unpublished novel. یعنی پہلا جو اس کا فیز ہے وہ 30 ایئرس پر اس نے ڈیوائڈ کیا ہے اور اس میں یعنی اس کے بچپن کے بارے میں ہے, اس کی جوانی کے بارے میں ہے اور اس کی اپرینٹسشپ کے بارے میں ہے جس میں اس نے جو شاگردی اختیار کی ہے اور اس کی فرسٹ میرج کے متعلق ہے. پھر اس نے جو ابتدائی پوئمز لکھی ہیں اور پہلا اس کا انپبلشڈ ناول جو کہ پبلش نہیں ہو سکا, نہیں چھپا. تو اسی طرح سے سیکنڈ فیز جو ہے وہ 1871 سے 1897 تک ہے اور اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ دس پیریڈ از مارکڈ بائی انٹینسو رائٹنگ which result in the publication of 14 novels and a number of short stories. اب دوسرا یہ جو فیز ہے 71 سے 97 تک کہتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ اس نے لکھا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے 14 ناول اور بہت ساری شارٹ سٹوریز اس کے کریڈٹ پہ ہیں. اور اسی طرح سے جو in the third phase 1898 to 1928 1898 سے 1928 تک ہے. The period of the writer's rising fame. اب اس میں کیا ہے, اسے بہت زیادہ شہرت ملی ہے, بہت زیادہ اس میں شہرت ملی ہے اسے. He abandoned writing novels and returned to poetry. اس نے ناول لکھنا چھوڑ دیا اور پوئٹری کی طرف آ گیا. اور اسی طرح سے Hardy is regarded as one of the most prolific and successful writer of the Victorian and the post-colonial era. یعنی جو آپ دیکھیں کہ ابتدائی جو ہم کہتے ہیں کہ نو آبادیاتی ایک دور تھا, اس کے بعد بعد از نو آبادیاتی دور جو تھا اس میں اس کی جو فیم ملا ہے اس شخص کو. اب دیکھیں نا کہ 1840 میں پیدا ہوا, 1870 کا یہ پہلا فیز جو اب اس کی یہ جوانی تھی. اور آپ خوبی سے جانتے ہیں کہ جو سب کانٹیننٹ اور پورے ورلڈ پہ جو انگلینڈ ہے وہ چھا گیا تھا اور یہ 1857 کی یعنی 1857 میں ہندوستان بھی فتح ہو گیا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ بہادر شاہ ظفر جو ہمارا آخری مغل بادشاہ تھا اسے بھی اریسٹ کیا گیا, بعد میں شہادت ہوگی اس کی. تو یعنی کہ یہ جو سیٹ اپ تھا اس کے بعد ظاہر ہے یہ
نوآبادیاتی کا دور، اس کے بعد از نوآبادیاتی دور، تو اس میں جو ہے یہ تقریباً 88 اس کی جو لائف ہے وہ بنتی ہے 88 ایئرز تھامس ہارڈی کی. تو یہ تھامس ہارڈی جو ہے، اب دیکھیں کہ اس وکٹورین ایج میں، اس انگلش جو ہے نا دور میں، کہہ لیں کہ جناب اس انگلش سوسائٹی میں وکٹورین ایج میں اس شخص کو بہت زیادہ پذیرائی ملی، بہت زیادہ فیم ملا. اور اسی طرح سے he started writing short stories and novels in 1870، یعنی 1870 میں ہی جو ہے اس نے جو ہے شارٹ سٹوریز اور ناول جو ہے لکھے. اور after the first success of his novel he decided to devote himself fully to writing, although he could not yet achieve a literary or financial success. یعنی ابتدا میں اس کا ناول تو کامیاب ہوا، ٹھیک ہے، اسے فنانشلی طور پہ کوئی زیادہ نہیں ملی، جو ہے نا اس کو سپورٹ نہیں ملی، اور زیادہ اس لٹریری ایرا میں اس کو جو ہے پذیرائی نہیں ملی. لیکن چونکہ وہ اس کا فرسٹ سکسیسفل ناول تھا تو اس نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے مسلسل جو ہے اسے لکھنا ہے. اور his famous novels include، فرسٹ ناول اس کا جو زیادہ مطلب ہے جو فیمس اس کے ناول ہیں ان میں فار فرام دا میڈنگ کراؤڈ، اور سیکنڈ اس کا تھا جیوڈ دا آبسکیور، اور تھرڈ پہ دا ریٹرن آف دا نیٹو. دا ریٹرن آف دا نیٹو بہت زیادہ جو ہے وہ مقبول ہوا. لیکن اس سے بڑھ کے یہ جو اب نام میں لے رہا ہوں، ٹیس آف دا ڈربر ویلز، اب یہ ٹیس آف دا ڈربر ویلز جو ہے وہ فلم کی صورت میں بھی مارکیٹ میں موجود ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت ناول ہے، بہت ہی خوبصورت ناول ہے. آپ اس ناول کو پڑھیں، اور آپ اس کی جو ہے نا یہ مووی بھی آپ کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو مل سکتی ہے. بہت خوبصورت جو ہے یہ ناول ہے اس کا. اور پھر انڈر دا گرین ووڈ ٹری، یہ بھی بڑا خوبصورت ناول ہے. تو بہرحال یہ اس کے بہت زیادہ فیمس جو ہے یہ ناولز ہیں. اور ہارڈی lived a life of longevity، یعنی بڑا طویل العمری شخص ہے، یعنی 88 years of age. He became increasingly reclusive and the reticent، یعنی خاموش طبع سا رہنا تھوڑا سا about his past life during his old age. یعنی اپنی جو شروع میں جو ایج تھی، ایک جوانی کی ایج ہوتی ہے، فیم ہوتی ہے، فرسٹ میرج، سیکنڈ میرج، اور جناب اس کے ساتھ ہی جو ہے، لیکن جب یہ سیکنڈ فیز ہے اس کا اولڈ ایج میں، کم گو شخص ہے یہ. اور in the autumn 1927 he fell seriously ill، یعنی 1927 میں خزاں کا موسم. اور کیا خوب یہ ہم کہہ لیں کہ ایک استعارہ ہے کہ ادھر سے آٹم ہے اور پھر یہ جس میں پتے جھڑ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ رونق جو ہے درختوں کی بھی وہ بہار کی رونق ختم ہو جاتی ہے جیسے. تو یہ شخص بھی، اس کی بھی لائف کی بہار یوں سمجھے کہ اینڈ ہونے لگی ہے، اور یہ بیمار ہو گیا شدید طریقے سے. He died on the evening of 11 January 1928، اور 11 جنوری 1928 کی شام کو اس کی ڈیتھ ہوئی. اور before he died he asked his wife to read a verse from the رباعیات of عمر خیام. عمر خیام کی رباعیات میں سے اس نے اپنی مسز سے کہا کہ مجھے یہ پڑھ کے سناؤ. بڑی خوبصورت سی نیچے ورس ہے، بعد میں جو ہم پڑھیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک لٹریری شخص جس کی ساری لائف جو ہے وہ لٹریچر کے ساتھ گزری، اور پھر اس شخص نے جو ہے اتنا زیادہ پوئٹری بھی کی، ناول بھی لکھے، شارٹ سٹوریز بھی، اور فیم بھی ملا، اور جناب اس طرح سے ایک ایج بھی اللہ تعالیٰ نے دی. لیکن لاسٹ ٹائم تک بھی وہ جو ہے لٹریچر سے وابستہ ہے، اور رباعیات آف عمر خیام اس سے وہ اپنی مسز سے سنتا ہے، وائف سے سنتا ہے، اور پھر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو ایک طرح سے جو ہے اس کی لائف جو ہے بڑے اچھے انداز میں گزری ہے.
لیکن ہم اگر ایک مومن کی لائف کو دیکھیں تو کیا خوب لائف ہوتی ہے کہ جب ہم آخری الفاظ ہمارے جو ہے زبان پہ کلمے کی صورت میں ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا نام ہوتا ہے. تو بہرحال اس چیز سے ہٹ کے لیکن اس کی جو لٹریچر کے ساتھ جو ایک اٹیچمنٹ ہے وہ مطلب نظر آ رہی ہے. تو اس نے جو ربائی سنی تو وہ بڑی خوبصورت سی ربائی ہے اور کیا ہی خوب ہے. Oh thou who man of baser earth didst make, and even with paradise devised the snakes, for all the sin wherewith the face of man is blackened, man's forgiveness give and take. تو بہت ہی خوبصورت یہ ورس اس نے جو ہے یہ سنی اور اس کی ڈیتھ ہوئی. تو ایک چیپٹر یوں سمجھے کہ ایک یونیورسٹی کا ایک چیپٹر جو ہے کلوز ہوا. ایک مطلب ہے کہ ٹامس ہارڈی جو ہے ایک ظاہر ہے اپنے اندر ایک میں کہہ رہا ہوں کہ ایک انسٹیٹیوشن تھا اور وہ اس کا دور جو ہے وہ گزرا. اور آج ہم نے تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھا اور جس کی ابھی شارٹ سٹوری جو ہے دا سنز ویٹو یعنی بیٹے کا واضح انکار جو ہے اس کے متعلق ہم پڑھیں گے. اور یہ ہمارا نیکسٹ جو ہے یہ ٹاپک ہوگا. اور آئی ہوپ کہ آپ نے اس جو گریسفل اور لٹریری پرسن کے بارے میں آپ نے یہ جو آج کا ٹاپک تھا یہ آپ نے سنا ہے، آپ کو اچھا لگا ہوگا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.